پختون غیرت مند اور بہادر قوم ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اور فرماتے ہیں ولا یجرمنکم شنآن قوم الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی۔ اگر قوم پرستی پر بات کی جائے گی تو توبہ توبہ، لیکن کسی قوم کے اوصاف، کریکٹرسٹکس، فیچرز اور خامیوں پر بات کی جا سکتی ہے، جائزہ پیش کیا جا سکتا ہے، اس کا تجزیہ کیا جا سکتا ہے۔ جہاں تک اسٹیٹمنٹ کا تعلق ہے کہ پختون غیرت مند اور بہادر قوم ہے، اس کو کبھی کبھار ایبیوز کیا جاتا ہے، تو چند ایسے لوگ بھی ہیں کہ جس کو اپریشیٹ کرتے ہیں۔ پھر اندر سے بھی دو طرح کی رائے پائی جاتی ہے ود ان دا کمیونٹی، ود ان دا پختون کمیونٹی، اور باہر سے دوسری اقوام کی طرف سے بھی آراء اور اوپینینز قائم کیے جاتے ہیں۔ اندر سے دو طرح کی آراء میں سے ایک یہ ہے کہ اس کو اپریشیٹ کریں، پختون واقعتاً غیرت مند اور بہادر ہیں اور یہ ہمارا خاصہ ہے اور یہ ہماری پہچان ہے۔ اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو خود کو پروگریسو کہتے ہیں اور ماڈرن کہتے ہیں اور ترقی پسند کہتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کاروبار میں آگے بڑھے، آپ انڈسٹریز میں آگے بڑھے، آپ لائف سٹینڈرڈ کو بڑھائیں، آپ لیونگ سٹینڈرڈ کے سٹائل پر کام کریں، بجائے اس کے کہ آپ لڑیں، بجائے اس کے کہ آپ مریں۔ اور جو باہر کی اقوام ہیں وہ اگر یہ نعرہ پیش کرتی ہیں، یہ سٹیٹمنٹ، تو وہ یہ ایک طرح سے تانے کے طور پر ہمیں کہتے ہیں کہ جناب محترم آپ سوچنے سمجھنے سے بالکل عاری قوم ہیں، اور جناب محترم آپ صرف بغیر سوچے سمجھے کوئی ایکٹ کرنے میں پہل کرتے ہیں، اور پہل کرنے کے بعد جو کانسیکوینسز آپ فیس کرتے ہیں تو اس کا پھر مزہ چکتے ہیں۔ یہ ایک طرح سے ایک پوری ڈیبیٹ ہے، لیکن اس قوم سے متعلق جو چیزیں بالکل سچی ہیں اس پر بھی بات کرتے ہیں، اور جو اس قوم سے متعلق ایسی خامیاں ہیں کہ جسے چھپایا جاتا ہے اس پر بھی بات کرتے ہیں۔ نمبر ایک، پختون واقعتاً غیرت مند ہیں، بہادر ہیں، پختون ہمت والے ہیں، حوصلہ رکھنے والے، استقامت والے ہیں، سروائیو کرنے کی کیپیسٹی ان کی سب سے زیادہ ہے، حالات جیسے بھی ہو سخت جان ہے، اور دنیا نے دیکھا کہ بڑی سے بڑی قوتوں کا مقابلہ کرنے کے باوجود پختون ایگزسٹ کرتے ہیں، ان کی فوٹنگ سٹرونگ ہے۔ اور حالات نے یہ بھی دیکھا کہ جو لوگ پرانے زمانے میں روس کے ساتھ لڑ رہے تھے ان کی اکثریت بھی ڈومیننٹ پختونوں کی تھی، جو امریکہ سے لڑ رہے تھے وہ بھی پختون تھے، اور جو اس وقت دہشت گردی کا مقابلہ کر رہے ہیں وہ بھی پختون ہیں۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جو دہشت گرد ہے ان کی اکثریت بھی پختون ہے۔ میں نے کہا کہ خامیوں سے پردہ اٹھائیں گے۔ پھر دوسری طرف دیکھیں، وہ یہ ہے کہ پختون وہ قوم ہے کہ جو کاروباری نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حالات کا جبر ایسا ہے کہ کاروبار ہماری پرائیورٹی نہیں رہتی، لیکن جہاں پر حالات سازگار ہوں، آپٹیمم انوائرمنٹ اور ٹیمپریچر ہو، وہاں پر پختون اس میں بھی ایکسل کرتے ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ کراچی ہو، لاہور یا اسلام آباد، اچھے کاروبار پختونوں کے ہاں بھی ہے، اور وہ پختون اون کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ جس کو موقع ملتا ہے وہ پھر ایکسیڈ اور ایکسل کرتا ہے، کیونکہ ان کی پوٹینشل زیادہ ہے۔ پھر یہ کہ پختون قوم من حیث القوم تمام کے تمام مسلمان ہے۔ ہاں یہ ایک حقیقت ہے کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل نہیں ہے، مسلمان ضرور ہے، یعنی بائی برتھ مسلمز ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن بائی چوائس، بائی ریزن، بائی ریشنل اس حد تک ابھی اسلام کو قبول نہیں کر چکے ہیں۔ اور اس کی واضح مثال یہ کہ ریاستی پالیسی اور ریاستی اسٹریٹجیز کو دیکھتے ہوئے پختون ریئیکشنری بھی ہے۔ ہم نے پرسوں دیکھا کہ پنجاب یونیورسٹی میں پختون کمیونٹی اور پختون گروپ اور پختون کونسل نے ایک پروگرام منعقد کیا کہ جس میں مخلوط پروگرام تھا، لڑکے اور لڑکیاں دونوں ایک ساتھ وہاں پر ریمپ واک کر رہے تھے۔ یہ ہمارا کلچر تو نہیں ہے، لیکن یہاں پر بھی باقاعدہ سپلٹ ہے، کوئی کہتا ہے کلچر ڈائنامک ہے، کوئی کہتا ہے کلچر سٹیٹک ہے۔ اس حوالے سے بھی یہ قوم ریئیکشنری ہے کہ جب دیکھتی ہے کہ یہ سارا نقصان ہمیں مذہب نے پہنچایا ہے تو ایک دوسرے ایکسٹریم پر چلی جاتی ہے، جب دیکھتی ہے کہ ریاست نے پہنچایا ہے تو ایک دوسرے ایکسٹریم پر چلی جاتی ہے۔ ہاں اعتدال بہت ضروری ہے، اعتدال کا دامن چھوڑے بغیر ہی یہ سب کچھ کرنا چاہیے۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ پاکستان میں پختون اور بلوچ اقوام میں جو ڈفرنس ہے، اور جو بہت بڑا ڈفرنس ہے، وہ ایک یہ ہے کہ بلوچ اقوام کوشش کرتی ہے کہ وہ پہاڑوں پر چڑھ کر ریاست کا مقابلہ کرے، اور پختون یہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ جمہوری قوتوں کے ذریعے اور جمہوری فورمز کے ذریعے یہ مقابلہ کرے۔ تبھی تو پختونوں کی جو پولیٹیکل فگرز ہیں اور نیگوشیٹرز ہیں اور جو ان کا ایک لاٹ ہے اور سپیکٹرم ہے، وہ بلوچ قوم کی نسبت زیادہ وائبرنٹ ہے اور زیادہ انفلوئنشل اور با اثر ہے، کیونکہ یہ ووٹ کی طاقت پر یقین رکھنے والی ہے۔ جہاں تک ابھی ریسنٹلی یہ سٹیٹمنٹ استعمال کیا گیا ہے کہ پختون غیرت مند اور بہادر قوم ہے، تو اگر
پختون قوم کی یہ روایات ہے اور یہ ان کی تاریخ ہے کہ وہ تسلط کو برداشت نہیں کرتے. وہ لوگوں کو پسند تو کرتے ہیں, وہ اپنی لائک ڈس لائکس تو رکھتے ہیں, لیکن وہ کسی کی مستقل چودراہٹ کو برداشت نہیں کرتے. تو یہ ایک پازیٹیو سائن اور سمٹم ہے, لیکن دوسری طرف اس کو ایبیوز کیا جاتا ہے. یہ پازیٹیو سائن اور سمٹم ہمارے لیے اسٹرینتھ ہونا چاہیے تھا. بدقسمتی سے پرفارمنس دیے بغیر ہی ہم مسلسل چوز کیے جا رہے ہیں, پرفارمنس دے کے بغیر ہی ہم مسلسل جان نچاور کیے جا رہے ہیں. مگر وہاں سے ہمیں کیا رسپانس ملتا ہے؟ صرف یہ کہ پختون غیرت مند اور بہادر ہیں. یہاں پر فنڈز نہیں بھیجے جا رہے ہیں, لیونگ سٹینڈرڈ کو بہتر نہیں بنایا جا رہا, تعلیم پر فوکس نہیں کیا جا رہا, لیکن پختون بہادر اور غیرت مند ہے کیونکہ ہم ورک فورس پرووائڈ کرتے ہیں, ہم ہیومن ریسورس پرووائڈ کرتے ہیں. میرے دوستو, یہ جو ایک پوائنٹ ہے اس کو سمجھنا چاہیے. جہاں تک موجودہ تناظر میں اس سٹیٹمنٹ کا تعلق ہے, تو اگر یہ لوگ نکلے ہیں اور وہ کس کے خلاف نکلے ہیں؟ امریت کے خلاف نکلے, فسطائیت کے خلاف نکلے, فاشزم کے خلاف نکلے, جبر اور استبداد اور ہیوملیشن کے خلاف نکلے ہیں, تو ہم سپورٹ کریں گے ان لوگوں کو کہ جو مظاہرین ہیں. اگر جمہوریت کے لیے نکلے ہیں تو ہم سپورٹ کریں گے ان لوگوں کو جو جمہوریت پسند ہے. اگر امریت کے مقابلے میں ووٹ کی طاقت کو سپورٹ کرنے کے لیے لوگ نکلے ہیں تو ہم ان کو سپورٹ کریں گے, irrespective of political affiliation, پارٹی گروپنگ, اس سب سے بالاتر ہو کر سپورٹ کریں گے. لیکن اگر کسی خاص مخصوص ایک اسپیسیفک ایسے ایجنڈے کے لیے نکلے ہیں کہ جس کا کوئی فائدہ نہیں نکلے گا پوری ریاست اور قوم کے لیے, تو اس پر پھر سوچنا چاہیے. لیکن بہرحال یہ ہر ایک فرد کا, ہر ایک پاکستانی کا, ہر ایک سٹیزن اور شہری کا حق بنتا ہے کہ وہ احتجاج بھی کر سکتا ہے, پرامن جمہوری احتجاج اور پرامن جمہوری اقدار کو فروغ دیتے ہوئے احتجاج کر سکتا ہے, وہ پروٹیسٹ بھی کر سکتا ہے. اور جو لوگ اس پر ایک طرح سے جبر مسلط کرتے ہیں, امپلیمنٹ کرتے ہیں اور گولیاں چلاتے ہیں اور لاشیں گراتے ہیں, وہ مذمت کے مستحق ہیں. they should be condemned, ان کی مذمت کی جانی چاہیے. موجودہ تناظر میں ہم جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہیں, جمہوریت پسندوں کے ساتھ کھڑے, اپنا حق مانگنے والوں کے ساتھ کھڑے ہیں, ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں جو امریت کا بالفرض مقابلہ کر رہے ہیں, جو فسطائیت کا مقابلہ کر رہے ہیں, جو جبر استبداد کا مقابلہ کر رہے ہیں, جو مظلوم ہے.